صحیح اسلام کو چلو ہم عام کرتے ہیں، صحیح دلیل سے چلو ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے میت 3 اوقات میں دفن نہیں کرنی چاہیے، اور وہ کون کون سے وقت ہیں جن میں میت کو دفن نہیں کرنی چاہیے، یا اسی طرح سے وہ 3 کون سے اوقات ہیں جن میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے کیا عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پوری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان اس بارے میں معلومات نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اس کو دفن کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ہمارا فلاں بیٹا یا فلاں بھائی باہر میں رہتا ہے، یا اسی طرح سے اپنے ملک کے دیگر علاقوں میں رہتا ہے، جب تک کہ وہ نہیں آ جاتا تب تک ہم میت کو دفن نہیں کریں گے، تو اس میں وہ تاخیر کر کے میت کو دفن کرتے ہیں۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو جلدی لے جانے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1315 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی کی جب میت ہو جائے تو اس کو جلدی سے جلدی دفن کرنا چاہیے، کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تمام مسلمانوں کو، چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، کہ جس کام کو کرنے کا رسول حکم دیں اس کام کو اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق کرو، لیکن جس کام کو کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس کام کو کرنے سے رک جائیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے ان میں ایک کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفن کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ کون کون سے اوقات ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وقت میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقت میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 وقتوں میں مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا ہے وہ نمبر 1 کون سا وقت ہے؟ سورج نکلتے وقت،
یعنی سورج جب نکل رہا ہو صبح صبح، اس وقت میت کو دفن نہیں کرنی ہے. اسی طرح سے کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے. نمبر 2، جب زوال کا وقت ہو. زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ عین بالکل سر کے اوپر جب سورج ہوتا ہے، جب ایک انسان کی پرچھائی اس کے برابر نہیں ہوتی ہے تو یہ زوال کا وقت ہے. یعنی سورج کا عین سر پر ہونا، ایسے وقت میں بھی میت کو دفن نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج تھوڑا ڈھل جائے. جب سورج تھوڑا ڈھل جائے پھر آپ کوئی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور میت کو دفن بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے تیسرا وقت کون سا ہے؟ سورج غروب کے وقت، کہ جب سورج ڈوب رہا ہو، عصر کی نماز کے بعد جب سورج ڈوب رہا ہو تو اس وقت بھی کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے اور میت کو دفن نہیں کرنی ہے. یہ 3 اوقات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، منع کیا ہے کہ کوئی میت کو دفن نہ کرے، کوئی نمازوں کو نہ پڑھے. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 831 ہے، 1929 ہے. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1519 ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3192 ہے. سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1030 ہے اور سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 1472 ہے اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 561، 566 اور 2015 میں ہے. اسی طرح سے مسند احمد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152 وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ ان 3 اوقات کے اندر کسی بھی میت کو دفن نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز فجر اور عصر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. دیکھیے الموطا امام مالک کی حدیث نمبر 548 اور اس کی بھی سند صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ کہنا ہے کہ نماز فجر اور عصر کی نماز کے بعد جنازہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا ہے وہ خاص طور سے ان 3 اوقات کے اندر نمازوں کو پڑھنے سے روکا ہے اور میت کو دفن کرنے سے روکا ہے. ان اوقات سے پہلے اور ان اوقات کے بعد کوئی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے عذر کی بنا پر اگر چھوٹی ہوئی ہو تو، اور اسی طرح سے اس کے علاوہ میت کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1927 ہے اور 830 ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں کا حکم دیا. فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے اور آسمان کے ستارے ظاہر ہو جائیں، کیونکہ سورج کی روشنی سے ستارے جو ہوتے ہیں آسمان پہ وہ چھپ جاتے ہیں، وہ نہیں دکھائی دیتے. تو جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ ستارے ظاہر ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ ستارے ظاہر ہو جائیں، سورج ڈوب جائے. تو جب ستارے ظاہر ہو جائیں اس وقت آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اور اسی طرح سے نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے اور میت کو دفن بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے عام طور پر جان بوجھ کر کے ارادہ سے کوئی نفل نماز عصر کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے. اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے تھے، ہاتھوں پر مارتے تھے کہ کہیں لوگ اس طرح سے عصر کی نماز کے بعد نفلیں پڑھتے کہیں اس وقت بھی نہ پڑھنے لگ جائیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو. اس بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو منع کرتے تھے، ان کے ہاتھوں پر مارتے تھے. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1938 اور 836. اسی طرح سے کسی مجبوری کے تحت کوئی ظہر کی فرض نماز یا اس کے بعد کی سنت نہ پڑھ سکا ہو
تو وہ असर की नमाज पढ़कर उसके बाद वो छूटी हुई नमाज पढ़ सकता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मेहमान आए और मेहमान इस तरह से आते रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिदमत में वक्त दे दिया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोहर के नमाज के बाद की जो सुन्नतें रहती थी 2 रकात, वो छूट जाया करती थी, जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ करके वो 2 रकात सुन्नत पढ़ा करते थे। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1993 और 1934 और 835 में देख सकते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बयान करदा हदीस से पता चला कि अगर किसी का ये मामूल हो कि वो हमेशा दिन और रात की सुन्नतों की हिफाजत करता है, सुन्नतों को बराबर पढ़ा करता है, और अगर उसकी वो सुन्नतें किसी वजह के बिना पर छूट जाएं तो वो शख्स असर की नमाज पढ़ करके उसके बाद भी पढ़ सकता है। इसी तरह से अगर जोहर फजर से पहले की सुन्नतें अगर छूट गई हों तो फजर की नमाज के पढ़ने के फौरन बाद भी पढ़ सकता है। इस हदीस से ये पता चला कि सुन्नतें अगर कजा हो गई हों तो उसको भी वो बाद में पढ़ सकता है। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, सूरज डूबते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें आ रही हैं मना की, वो ये कि सूरज डूबते वक्त न मैयत को दफन करनी है न कोई नमाज अदा करनी है। इसी तरह से जवाल के वक्त जबकि सूरज ऐन सर पर हो दोपहर के वक्त, तो उस वक्त भी न मैयत को दफन करनी है कब्र में और न कोई नमाज अदा करनी है। इसी तरह से तीसरा वह वक्त कि जब सूरज डूब रहा हो, जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर डूब न जाए तब तक मैयत को दफन भी नहीं करना है और कोई नमाज अदा नहीं करना है। जब सूरज डूब जाए तो फिर उसके बाद आप मैयत को दफन भी कर सकते हैं, जनाजा भी पढ़ सकते हैं और इस तरीके से कोई भी नमाज अदा कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, सबब के बिना पर जो नमाजें छूट गई हों किसी उज़र के बिना पर, तो उन छूटी हुई नमाजों को कजा करने के लिए आप इन 3 औकात का ख्याल रखेंगे। इन 3 औकात से पहले आप उन छूटी हुई नमाजों को अदा कर सकते हैं। इसी तरह से उम्रे और हज पर जो लोग काबे का तवाफ करते हैं तो तवाफ करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी होती है, तो वो नमाज भी आप जो है इन 3 औकात को छोड़ करके अदा कर सकते हैं। इसी तरह से तहियतुल मस्जिद है कि जब भी कोई मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, अगर उसको बैठना है तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा, लेकिन इस पर भी इन 3 औकात का वो ख्याल रखेगा। और भी नफली नमाजें हैं जिसके बारे में यह है कि वो इस बात का ख्याल रखेगा कि कहीं ये 3 औकात ऐसे तो नहीं है। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत नमाजों की पाबंदी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से पहले सुन्नतें पढ़ते थे, जोहर के बाद भी सुन्नतें पढ़ते थे, और जब वो सुन्नतें छूट जाती थी किसी वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ करके उसको पढ़ लिया करते थे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ा करते थे, जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं। आप देख सकते हैं सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1936 है, 1937 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, ये आदत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि फजर से पहले 2 रकात पढ़ा करते थे हमेशा। इसी तरह से असर की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ा करते थे। इन हदीसों से यह भी साबित होता है। तो अगर असर की नमाज पढ़ करके 2 रकात कोई अगर पढ़ लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसकी कोई मनहायत नहीं है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औकात के अंदर 3 औकात में मैयत को दफन करने से मना किया है, कोई नमाज पढ़ने से मना किया है, यहां तक कि
یہ اوقات ختم ہو جائیں، جیسے صبح کے وقت فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہو تو میت کو دفن نہیں کرنی ہے، کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے جب سورج ڈوب جائے مکمل طور سے تو اس وقت آپ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میت کو دفن بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صبح کے وقت جب سورج مکمل طور سے ڈوب جائے اس کے بعد آپ کوئی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور میت کو دفن بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے زوال کے وقت کہ جب عین سر پر سورج موجود ہو دوپہر کے وقت، اس سمے بھی آپ کو کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے اور نہ میت کو دفن کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔